الحمدللہ. ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں. وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر جو بات کہلائے سچی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا حصہ بنے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق ملے. دنیا میں مذہب نام کے اور بھی بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں، اور ہم اپنے دین کو بھی مذہب اسلام کہتے ہیں. لفظ کے اعتبار سے کہ مذہب یہودی، مذہب عیسائی اور مذہب اسلام. بولنے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، بولنے والوں نے بول دیا کہ وہ بھی مذہب اور یہ بھی، مگر سچائی یہ ہے کہ جتنی ساتویں زمین اور ساتویں آسمان میں فرق ہے، اس سے بھی زیادہ، ہزاروں گنا زیادہ ہمارے دین میں اور دنیا کے دینوں میں فرق ہے. یہ بات تعصب سے نہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم تو یہ کہیں گے ہی. کوئی یہودی ہوگا تو وہ اپنے مذہب کی کہے گا، نہیں، سچائی اور انصاف کی بنیاد پر. کبھی موقع ملے اور 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی اس پر گفتگو ہو تو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں اور دینوں میں فرق کیا رکھا ہے. اللہ کے نظام میں دوسرے دینوں کے ساتھ، غور کیجئے گا، اللہ کی حکمت نے، اللہ کے نظام نے دوسرے دینوں کو ایسا کر دیا کہ وہ دنیا میں جینے کے لائق نہ رہے. وہ کسی کے سامنے یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور یہ جیسا پہلے دن اترا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. دنیا کا کوئی مذہب کبھی نہیں کہہ سکتا. ماننے والے مان رہے ہیں، عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں، تھوڑا زیادہ کچھ بھی اپنے مذہب کی دعوت بھی دے رہے ہیں. لیکن ان میں سے کسی ایک سے معلوم کر لو کہ اوپر والے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی قسم کھا کر بتاؤ کہ تمہارا یہ دین ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن اترا تھا، ادھر سے لے کر ادھر تک اور ادھر سے لے کر ادھر تک. ایک نہ کہہ سکے گا کہ یہ ہمارا مذہب اوریجنل ہے، نہیں کہہ سکے. اقرار ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی کے سامنے کہوں گا کہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو کہیں گے یہ. ان کے بڑے بڑے لوگوں نے، ان کے مذہب کے ماہرین نے، ان مذہبوں کے علماء نے، ان مذہبوں کی تبلیغ کرنے والوں نے یہ بات لکھی اپنی کتابوں میں کہ بھئی ہاں دین تو ہے، مگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ اصلی شکل میں ہے جس طرح سے آیا تھا، ہمارا دعویٰ یہ نہیں. انجیل بیچاری کی تو اتنی درگت بنائی ہے دنیا کے لوگوں نے کہ دنیا میں 4 انجیلیں موجود ہیں.
اس زمانے میں یہ والے کہتے ہیں یہ ہے اصلی، یہ کہتے ہیں یہ اصلی، یہ کہتے ہیں یہ اصلی، یہ کہتے ہیں یہ اصلی، اور آپس میں اختلاف ہے۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خطبے، ان کی تقریریں، ان کی نصیحتیں ہیں تو پھر اختلاف کیوں؟ سب کی ایک ہونی چاہیے، موٹی سی بات ہے۔ نبی کی بات تو ایک ہی ہوتی ہے، بات تو نہیں ٹکراتی، آج نبی کچھ کہہ دے، کل کو کچھ فرما دے، پرسوں کو نرسوں کو کچھ فرما دے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مگر کچھ نہیں، حد یہ ہے کہ ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے دن یہ کتابیں جس زبان میں تھی وہ زبان تھی کون سی؟ چرچ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، حضرت مریم کا نام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، مگر کہانی اندھیرے میں ہے۔ دعوت دینے والے دعوت دے رہے اپنے مذہب کی طرف، وہ اسی لائن سے پکار رہے ہیں، مگر دنیا میں کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے۔ میں نے یہ والی بات اس زمانے میں اس وقت جان بوجھ کر چھیڑی۔ ہمارے بہت سے نوجوان شک سے گزر رہے ہیں، اور قوموں کو جذبات کی بات نہیں کر رہے، غور کریں، اور قوموں کو اپنے مذہب کے سلسلے میں جو شک پیش آیا، تقریباً ہمارے بہت سے وہ نوجوان جن کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، اپنے مذہب کے سلسلے میں بہت سی باتوں میں شک میں ہیں، کیونکہ معلومات نہیں، یا تو سوسائٹی نہیں ملی، یا دیندار ماں باپ نہ ملے، یا کوئی اچھا ماحول نہ ملا، یا آپ نے اپنے آپ کو اچھے ماحول سے جوڑا نہیں۔ کم از کم آپ کسی سے معلوم کرتے، کیونکہ دنیا کی طرف سے یلغار اسلام کے خلاف ہے، اور آج سے نہیں ہے، 1400 سال سے۔ جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تھے اسی دن ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل اصلی والا تو چلا گیا، مگر اس کا کام کرنے والے لاکھوں آج بھی موجود ہیں۔ جو ٹکراؤ پہلے دن تھا وہ ٹکراؤ آج بھی ہے۔ ادھر سے کامل توحید کی دعوت کہ مالک ایک ہے، ساری دنیا مانے یا نہ مانے، مالک ایک ہے۔ اگر یقین کامل ہوگا یہ کہتے ہوئے مر سکتا ہے، مگر خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، میں نہیں مانتا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی اس طرح سے حفاظت کی، اس لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ شک کے دور سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں۔ ابھی میں سفر سے پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مولانا کسی دن طلاق کا موضوع لوگوں سے بیان کریں، لوگ شک میں ہیں۔ قرآن کی بات میں آپ شک میں ہیں؟ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کی زبان عربی نہیں، آپ کو عربی نہیں آتی، عربی گرامر نہیں آتی، عربی زبان کی گہرائی نہیں آتی، آپ کو شک کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ آپ وکیل ہیں، اس لیے کیا پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کیونکہ آپ لائر ہیں، آپ سولیسیٹر وکیل ہیں، اس لیے آپ کو پکانے کا حق ہے۔ کم از کم اگر ایمان کی بات تھی تو یہ کہتے، جب قرآن میں آ گیا میں سمجھوں نہ سمجھوں میرا ایمان ہے، سب بھاڑ میں جاؤ، میں نہیں مانتا، اللہ کا کلام ہے۔ ساری دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے متعلق یہ کہہ سکے کہ اس میں ایک لفظ کی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی، مگر ایک چھوٹا معصوم حافظ قرآن بچہ یہ کہہ دیتا ہے ہمارے ہاں خدا کی قسم یہ اللہ کا کلام وہی ہے جو پیغمبر عربی کے دل پر اترا تھا، ذرہ برا کچھ نہیں، کوئی کمی۔ جو نماز پہلے دن آپ کو اللہ کی طرف سے ملی تھی وہ ہے، عصر 4 رکعت ہے تو 4 ہے، آج تک 4:15 نہ ہوئی، 1400 سال گزر گئے۔ روزے 30 ہیں تو 30 ہیں، چاند کا نظام الگ رہا۔ حج ہے تو حج ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستانیوں کا ہندوستان میں ہوگا، بغل والوں کا بغل والوں میں ہوگا، بنگلہ دیش والوں کا بنگلہ دیش میں ہوگا، افریقن اپنے یہاں کا نہیں، اسی میدان میں آنا پڑے گا۔ کوئی ایک چیز بتلا دیجئے، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے کہ اس 1400 سال کے اندر اسلام کی کوئی ایک چیز بدلی ہو سوئی کی نوک کے برابر، کہ یار یہ کمی ہے بھائی ذرا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا،
تو یہ کمی اسلام کی نہ ہوئی، یہ تو میری ہوئی. لیکن آپ یہ کہنے لگے کہ اسلام میں یہ کمی ہو گئی. نہیں ہے. ایک ایک مسلمان بچے کو اگر والدین ٹھیک ٹھاک مل گئے، اسے یہ معلوم ہے کہ میرے نبی کے آنے کا طریقہ کیا ہے، مسجد کے اندر کھانے کا طریقہ کیا ہے، لباس کا طریقہ کیا ہے، سونے کا طریقہ کیا ہے، بازار میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے، ہنسنے کا طریقہ کیا ہے، مسکرانے کا طریقہ کیا ہے. اسی طریقے پر اللہ اکبر اس قوم نے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو آخری گناہگاری کے باوجود اپنے سینے سے لگانے میں حق ادا کر دیا ہے. میں نے اور آپ نے نہ کیا ہو، مگر عمل کرنے والوں نے کیا ہے. حقیقت تو سمجھنا چاہیے. ایک طلاق کا موضوع نہیں. بہت سے لوگ آ کر معلوم کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے شادیاں 11 کی کہ جی یہ کیا ہے. بہت سے لوگ آ کر معلوم کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فلاں خاتون سے چھوٹی عمر میں شادی کر لی. ہم پہلے اگلی بات کا جواب دینے سے پہلے آپ سے یہ معلوم کرتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ نبی کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ اگلی بات چھوڑو. تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ تمہیں کیا حق بنتا؟ غیر مسلم کوئی سوال کرے گا اس سے ہم محبت کے طریقے پر سمجھائیں گے. آپ تو مسلمان ہیں. آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہندوستان کے غیر مسلم نے بہت پڑھا لکھا آدمی، اس نے ہندوستان کے مذہب کو، اسلام کو بہت پڑھا ہے. ایک ایک چیز کی ہندی کی چندی کر کے دیکھا. مجھے ایک عالم دین نے بتایا کہ اس کا میرے پاس ایک سوال آیا، اور سوال یہ تھا کہ یار یہ تم ملا لوگ یہ پابندی پردے کی کیوں لگاتے ہو عورتوں پر؟ بولے بہت سی باتیں تمہارے دین کی ٹھیک لگتی ہیں مگر پردہ ٹھیک نہیں لگتا. ساری دنیا بازاروں میں ٹہل رہی، تم نے پابندی لگا دی. بولے اچھا خاصے بازار میں کھڑے ہو، تمہیں ہوا لگ رہی، تمہارے چہرے کو لگ رہی، تمہاری گردن کو لگ رہی، اور وہ بیچاری برقعے میں قید ہو گئی. تو عالم دین بولے میں سوچتا رہا کیا جواب دوں، اس سے بڑا پڑھا لکھا آدمی، اور جواب بھی ایسا چاہیے کہ چپ ہو جائے. بولے تقریباً 3-4 مہینے کے بعد ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ دہلی میں جو باہر ملکوں کی ہندوستان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو مال بناتی ہیں، لیتی ہیں، سپلائی کرتی ہیں، اس میں عورتیں کتنی کام کرتی ہیں کہ جی ہزاروں لاکھوں سے زیادہ. گورنمنٹ کا آرڈر یہ آیا کہ یہ دیکھو ان میں کتنی عورتیں ہیں، سروے کرو، جائزہ لو، پتہ لگاؤ ان عورتوں میں سے کتنی ہیں جن کی عزتیں محفوظ ہیں اور ان کی عزت کو کسی نے ٹچ نہیں کیا. سوال سمجھ میں آ گیا؟ معلوم ہے کیا جواب تھا گورنمنٹ کا؟ 85% عورتوں نے یہ کہا کہ ہمارا دامن بچا ہوا نہیں ہے. 85% گورنمنٹ کی ہے رپورٹ. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے اٹھا کر وہی بھیج دی اسے. بولا آج 2.5 سال 2 سال ہو گئے جواب آ کے نہ دیا. بولے یہ ہے حال بے پردے کا، دیکھ یہ ڈگری ہولڈر ہیں، ڈگریوں کے مالک ہیں. ہر عورت ڈگریوں کے مالک، ہر مرد ڈگریوں کا مالک. دنیا میں سب سے زیادہ برابری، مساوات، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے کا پروپیگنڈا ڈھڈورا پیٹنے والے یہ ہیں جن کے ہاتھوں ان کے آفس میں کام کرنے والی ڈگریاں رکھنے والی عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں. اگر تمہارا یہ حال ہے تو پھر جاہلوں کا حل کیا ہوگا؟ تو جاہل سے تو شکایت ہی بیکار ہے. اس بیچارے سے کیا رونا جب تم شاندار اے سی کے کمروں میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں یہ کام کر رہے تو. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ ہمارے نوجوان خاص طور سے شک کے دور سے گزر رہے. اس زمانے میں اس کا علاج کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ شک پکے گا، آگے جا کر بہت سی باتیں آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا. یار یہ کیسا، یہ کیسا. پہلے ایک بات کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے زمانے میں جتنے دین بھیجے وہ دین صرف اس زمانے کے لیے آئے تھے، وہ قیامت تک کے لیے نہیں آئے تھے. بات کو سمجھنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا دین قیامت تک نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین قیامت تک نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کا دین قیامت تک نہیں تھا. آپ دوا خرید کر لاتے ہیں، شیشی کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ کہ 1.5 مہینے میں کھا لی ورنہ ایکسپائر ہو جائے گی. اس کے بعد مت کھانا. دوا کے اندر شیشی میں دوا تو موجود ہے. جی اگر میں کھا لوں گا تو کیا پریشانی ہو جائے گی اس میں؟ بولے نہیں، نقصان دے گی.
وہ دین جتنے بھی آئے وہ اپنے ساتھ اپنے ختم ہونے کی ڈیٹ لے کر آئے تھے. میری بات پر غور کرو میرے پیارے جوانوں, آپ سے کہہ رہا ہوں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک اللہ جن منزلوں میں تمہیں پہنچائے گا. انسانوں سے جا کر بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو کہ تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو. یا تو تمہیں معلومات نہیں ہے یا تم نے سوسائٹی کو اختیار نہیں کیا. جتنے بھی دین تھے وہ اپنے لمٹ کے ساتھ وقت کے ساتھ آئے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کام لیا, ان کے نبی کو بلا لیا, اور آپ کو تعجب ہوگا ان کے ساتھ جتنے معجزے تھے وہ بھی چلے گئے. ایک معجزہ باقی نہیں ہے دنیا میں. سلیمان علیہ السلام کا تخت کہاں چلا گیا جو ہوا میں اڑتا تھا, ایک صبح میں 1 مہینے کی دوری پر جاتا تھا. غدوها شہر ورواحها شہر, قرآن کہتا ہے ہوا آئی لے کے اڑ گئی اور پوری کی پوری سلطنت اس کے اوپر جا رہی, پورا لاؤ لشکر. مگر کہاں چلا گیا ان کے بعد نہیں ہے. عصائے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا کہ کبھی ڈنڈا تو کبھی اژدہا, کبھی اژدہا تو کبھی ڈنڈا, کہاں گیا بتاؤ مجھے کہاں چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس مٹی اٹھائی, پرندہ بنایا, اللہ کا نام لیا, چھو کیا اور پرندہ اڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنے معجزات دیے تھے, اتنے معجزات اور لوگوں کو کم ملے, کیونکہ وہ تو اللہ کی قرآن کہتا ہے ہم نے خاص ان کی ماں کے پیٹ میں پھونک لگائی جس کی بنیاد پر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کا معاملہ تو جبریل امین کے ساتھ کوئی خاص الخاص تھا. کبھی کبھی کوئی انسان لیٹا ہوا انتقال ہو گیا, گھر والے رو رہے ہیں, اس کی ماں رو رہی, میرا بیٹا, اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہتے ہیں اللہ اپنے حکم سے آپ اس کو زندہ کر دیں. وہ تو کھڑا ہو کے سیدھا ہو گیا. کتنے معجزات قرآن میں بیان کی ہیں. بعض بچے نابینا پیدائشی طور پر ہاتھوں پر آنکھ پھیر, ہاتھ کو پھیرا ان کی آنکھوں پر, ماشاءاللہ بینائی آ گئی. یہ ساری باتیں قرآن کی. میں کوئی کسی ایسی کتاب کی بات نہیں کر رہا, مگر ان کے بعد ختم ہو گئی بات. نہ وہ مٹی سے اڑنے والی چڑیاں موجود, نہ وہ مردے اپنی چرپائی سے اٹھنے کو, نہ اس زمانے کا وہ نظام, کچھ بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے لاٹھی والا, اژدہا والا سارا کا سارا معجزہ گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, مگر آپ کے معجزات اللہ نے ایسے بنائے جو قیامت تک باقی ہیں. فرق ہے. قرآن مجید میں اتنی دلیلیں قائم کرتی ہیں, اگر ہمارے نوجوان تھوڑا سا اسلام کو پڑھ لیں, میں سچ کہتا ہوں پیٹ میں سے سامنے والے کی آنکھیں نکال لیں گے کہ میدان پر بات کر, ایک اسٹیج کے اوپر ٹک کر, اور بات کرنے کا کھل کر بات کرو. تم نے کس کو للکارا, قرآن کو کس کو للکارا, تم نے حدیث کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں آئے, ایک معجزہ عرض کرو, آپ کی قوم جاہل تھی, ساری دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی جاہل نہیں پوری دنیا میں, بلکہ لوگ ان کو جاہل کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور یہودی تو یہاں تک کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل, یہ جاہل لٹ ہیں, ان کے ساتھ جو چاہے کرو, کچھ ہونے والا نہیں. جی پہاڑوں کے بیچ میں پلنے والی قوم جس نے بیچاری نے مکتب کا, مدرسے کا, اسکول کا کوئی راستہ نہیں دیکھا, کہ پوری کی پوری قوم میں شاید چند پڑھے لکھے تھے, باقی سارے کے سارے امی اور جاہل. اللہ کے رسول تشریف لائے, ایک عجیب انقلاب, آپ کی زبان میں پریورتن, ایک عجیب تبدیلی. ایک دم ایک نبی اس قوم میں آتا ہے, وہ آ کر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے یہ تعلیم دی. اسی قوم کے اندر اسی ان پڑھ لوگوں میں 1,24,000 اس کی حدیثوں کو یاد کرنے والے کھڑے ہو گئے. کہاں سے ہو گئے, یہ کیسے ہو گئے دنیا میں؟ یہ ساری کی ساری جاہل قوم تھی, اور کھڑے ہو کر وہ اللہ کے بندے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے دیکھا ہے, آپ نے وضو ایسے کیا اور یہ بات فرمائی, میں نے فلاں موقع پر, میں نے فلاں موقع پر, میں نے فلاں موقع پر, 1,24,000. اور آپ کو تعجب ہوگا, محدثین معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے سنبھل کے تھے, اللہ نے بڑا حدیث شریف کا کام لیا, اللہ ان کے قبر پر, تمام محدثین کے قبر پر نور کی بارش فرمائے. وہ لکھا ہے انہوں نے ایک جگہ
کہ مجھے اپنے باپ کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے جتنی معلومات حضور پاک علیہ السلام کے متعلق. یہ دین کہ تم مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ میری بچپنے میں کیسے بیٹھتے تھے, مجھے نہیں معلوم. بچے کی عمر 1 سال کی, 2 سال کی, 3 سال کی, 4 کی, 5 کی, 6 کی, یہ تو بے شعوری کا زمانہ ہوتا ہے. کہتے مجھے نہیں معلوم میرے باپ کیا کھاتے تھے اس زمانے میں, جس زمانے میں بے شعور تھا, سمجھ نہیں تھی, مجھے نہیں معلوم. مگر ہمارے نبی نے جس دن سے نبوت کا دعویٰ کیا اور جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, ایک ایک محدث کو ایک ایک منٹ کی خبر ہے. ہمارے نبی ایسے بیٹھتے تھے, ایسے کھاتے تھے, ایسے پیتے تھے, ایسے چلتے تھے, ایسے بستر پر آتے تھے. مسکرانے کا طریقہ یہ تھا, بولنے کا طریقہ یہ تھا, کھڑے ہونے کا طریقہ یہ تھا, ٹانگ کو ٹانگ پر رکھنے کا طریقہ یہ تھا, نکلنے کا طریقہ یہ تھا. خدا کی قسم اس امت نے اپنے نبی کی تعلیمات کو یاد رکھنے میں حق ادا کر دیا. یہ کمزوری تو ہمارے حصے میں آئی. جب معلومات نہیں ہوگی تو شک ہوگا, اور پھر ہزاروں سوال آپ کے دل کے اندر خود بخود جنم لیں گے کہ یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے. نہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے. آپ کے معجزے محفوظ, آپ کی حدیثیں محفوظ, آپ کا لاحظ قرآن مجید محفوظ, اور آپ کی ایک ایک سنت محفوظ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی ایک آیت غائب ہو گئی 30ویں پارے کے اندر فلاں آیت کہ ایک حصہ نہیں ملا, نہیں کہے دنیا میں کوئی بھی. اور میں ابھی آپ سے عرض کیا کہ دنیا کا کوئی مذہب سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں بھائی ہمارا مذہب جیسے آیا تھا ویسے محفوظ ہے, کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا, اللہ نے اس پوزیشن میں انہیں چھوڑا نہیں, کیونکہ دین اسلام کی حقانیت آنی تھی اور دین اسلام کی بلندی قائم ہونی تھی. اس بنیاد پر رب العالمین کی حکمت نے, اللہ کے نظام نے, اللہ کے طریقے نے کسی اور کو اس پوزیشن میں چھوڑا ہی نہیں کہ ہاں جاؤ اندھیرے میں ٹانک ٹولیاں مارتے رہنا, مگر دنیا سے کسی سے کہہ نہ سکو گے کہ یہ ہمارا مذہب حق ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو وہ دین نصیب فرمائے. آپ سوچیں جو 100% محفوظ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کا دور, ان کے بعد تابعین کا نظام, تابعین نظام کا دور. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں جن لوگوں نے محفوظ کی, تقریباً آج 5 لاکھ لوگوں کی شخصیت, ان کا بایو ڈیٹا پورا کتابوں کے اندر موجود ہے. کون تھا, کہاں کا تھا, کس کی ماں کون تھی, کس کا باپ کون تھا, کس کا چچا کون تھا, کس کا تایا کون تھا, اس کی عمر کیا تھی, یہ کہاں پر رہا, اس نے کتنے سفر کیے, یہ ملک شام کب گیا, امام بخاری کے پاس کب گیا, یہ فلاں کے پاس کب گیا, یہ کس عمر میں مرا, یہ ہنستے کیسے تھے, یہ بولتے کیسے تھے. 5 لاکھ لوگوں کا پوری کتابیں محفوظ ہیں. اس لیے کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی کتابوں کو, حدیثوں کو محفوظ کیا. جن لوگوں نے آپ کی حدیثوں کو محفوظ کیا ان کی شخصیت بھی کتابوں کے اندر. اور ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں بغداد کے رہنے والے کہ کبھی کبھی ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء آتے اور چھان پھٹک کرتے اور کہتے کہ بھئی یہ صاحب کیسے ہیں, آپ محلے والے کیسا جانتے ہو, یہ کھڑے ہو کر تو نہیں کھاتے, یہ کوئی زیادہ ہنسی مذاق تو نہیں کرتے, ان کی نماز میں کوتاہی تو نہیں, ان کی سنتوں میں کوتاہی تو نہیں, ان کی دینی زندگی کیسی. تو بولے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا ہے, لڑکے دیکھنے آئیں, اور بعد میں پتا چلتا تھا لڑکا دیکھنے نہیں آئے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے ان کے پاس ایک ان کی شخصیت کی تحقیق کرنے آئے. ہائے ہائے, اگر کسی محدث کے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ یہ بازار میں کھڑے ہو کر مونگ پھلی کھا رہا تھا, صرف بازار میں کھڑے ہو کر مونگ پھلی کھا رہا تھا, یہ کوئی ایسی چیز ریجیکٹ کر دیا. نہیں, آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث کو اس میں سینے میں لے کر ایک ایسا کام کیا جو بہودہ اچھا سا کام نہیں ہے, کوئی حرام کا مسئلہ نہیں ہے. کہا نہیں, آپ کا نام نکالا جا رہا, جائیے چھٹی. اللہ اکبر, اسلام ہے. ایسے اسلام کے متعلق اس دور میں ہو جائے اور آپ کو شک, کیا سوال پیدا ہوتا ہے, کس وجہ سے اس شک نے جنم لیا؟ صرف یہ کہا جائے کہ بے دینی اور معاف فرمائی, یا پھر بد دینی یا دین سے دوری, اس کے علاوہ کچھ. ہماری سوسائٹی نے ہمیں شک میں مبتلا کیا, دین اسلام کی طرف سے نہیں, ہماری سوسائٹی نے مبتلا کیا. دین کا مطلب یہ اللہ کو ماننا. میرے پیارے جوانوں, میں آپ سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر ایک آدمی وہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہو گیا,
کوئی آدمی اس زمانے میں یہ کہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے باپ حکیم محمد احسن تھے اور میرے بھائی 6 تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، میری ماں کا نام یہ تھا، میرے خاندان کا، اس لیے مسلمان ہوں، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو خدا کی قسم میں غلط کہہ رہا ہوں اور بے بنیاد کہہ رہا ہوں۔ میں مسلمان اس لیے ہوں، میں نے اللہ کو، قرآن کو دین کو مانا ہے۔ کسی کے گھر میں پیدا ہونے کی بنیاد پر کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ عیسائی ہو سکتا ہے، ہاں یہودی ہو سکتا ہے، گوتم بدھ کا ماننے والا بدھسٹ ہو سکتا ہے، دنیا کے اور مذہب کے ماننے والے، کیونکہ مذہب کی روح نہیں ہے، ان کے پاس مذہب کی حقیقت نہیں ہے۔ پکے درجے کا بے دین ہو کر، پکے درجے کا زانی ہو کر، پکے درجے کا شرابی ہو کر، پکے درجے کا عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو کر، اور پکے درجے کا اپنی کتابوں کی دھجیاں اڑا کر عیسائی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ ارے بھائی تم کائے کہ عیسائی ہو گئے؟ کہتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نہیں مانتے، ہم سیکولر ہیں، ہم نہیں جاتے چرچ میں، ہم نہیں جاتے کلیسا میں، ہم نہیں جاتے عیسیٰ علیہ السلام کے موقع پر جو ان کی پیدائش کے موقع پر جو سارے کام ہوتے ہیں ہم نہیں جاتے اس میں۔ کہتے ہیں ہم سیکولر عیسائی ہیں۔ یہ لفظ چلتے چلتے مسلمانوں میں آ گیا، کہتے ہیں ہم سیکولر مسلمان ہیں۔ لعنت ہوئی ہے اس دن ہمارے اوپر جس دن ہماری زبان سے یہ نکلا۔ کیا مطلب، کیا کہنے کا مطلب یہ ہم بے دین بھی ہیں دیندار بھی ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ لوگ کہیں سے پاگل خانے میں پہنچاؤ، بریلی یہاں کہاں سے آ گیا؟ یعنی ہم پکے اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، ذرا تھوڑا بہت نہ ماننے والے بھی ہیں، پیغمبر کو مانتے بھی ہیں اور ذرا نہیں بھی مانتے۔ کیا دھاندلی مچائیے؟ کس بات کا شک ہے اسلام کے اندر؟ ہائے ہائے، اسلام کی تعلیمات کے بعد کوئی شک؟ اگر معجزات بیان کروں، وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، سچ بات ہے، ایک دلیل ایسی ہے کہ دنیا میں کوئی جواب نہ دے سکے گا، لیکن بات اصل رہ جائے گی۔ میں اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے بڑے احترام کے ساتھ اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا ہے، یاد رکھا کرو، ایک چیز اصلی ہوتی ہے، ایک نقلی ہوتی ہے، ایک حقیقت ہے، ایک اس کی شکل و صورت ہے۔ لکھنؤ کے عجائب گھر میں کبھی چلے جائیں آپ، حیدرآباد میں چلے جائیں، کبھی آپ وہاں پر اس میں اورنگ آباد کہہ رہا ہوں، احمد آباد میں چلے جائیں، کبھی دہلی میں، تو جب کوئی چڑیا گھر میں جانور مر جاتے ہیں، ان کے اندر سے ان کی گندگی کو نکال کر کچھ چیز کو بھر دیا جاتا ہے۔ شیر بھی کھڑا ہوا ہے، چیتا بھی کھڑا ہوا ہے، سانپ بھی لٹک رہا ہے، بھینس بھی کھڑی ہوئی ہے، اور دیکھ رہے سب۔ اگر میں نے اور آپ نے پتہ نہ ہو، کسی بچے کو وہ اتنا اصلی معلوم ہوتا، آنکھیں چمک رہی، دانت نکلے ہوئے ہیں، خوخار بھی ہے، مگر وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے۔ آپ جا کر لکھنؤ میں دیکھ لیں، بچپن میں بہت دیکھے، اگر کبھی کسی موقع پر آپ ایسا دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اصلی ہے مگر نہیں ہے۔ میرے پیاروں، مجھے کہنے دو، اپنے آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم تم سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اور آپ ایسے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ شکی اسلام کام نہ دے سکے گا، اور یہ میرے تمہارے ایمان کو نہ بچا سکے گا جس اسلام کے اندر شک ہو۔ ہم نے اپنی نماز کو نہیں پہچانا، اپنی زکات کو نہیں پہچانا، اپنے روزے کو نہیں پہچانا، اپنی عیدان کو نہیں پہچانا۔ ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے جسے معلوم ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، عید آئی تو کپڑے پہن لیے، نئے جوتے پہن لیے، سوئیاں بن گئی، بریانی بن گئی، ہاں یہ بھی ایک مسلمان ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ ارے بھائی کیوں ہیں آپ مسلمان؟ ابھی ہم ہاں عید کی نماز پڑھ کے آئے، ابھی ایک قسم کا ہوتا ہے مسلمان، کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ایک دوسرا والا اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی جمعے کی پڑھ لیتا ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے نماز کو اونلی نماز جانا کہ نماز بس، یعنی بس ہاں ٹھیک ہے، معاف کیا رہو، میری بات کو برا نہ مانا کرو، مجھے خدا کی قسم آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اگر میں آپ سے الٹی سیدھی بکواس کروں تو اس کا مطلب ہے کل کو اللہ کے مجھے حساب دینا ہوگا کہ پوری کی پوری جماعت تیرے سامنے بیٹھی تو نے ان کو وقت کیوں آیا؟ سمجھو حقیقت کو۔ جس طرح سے کوئی انسان کسی اولاد کے لیے یہ کہہ دے کہ تم اپنے اصلی باپ کی اولاد نہیں ہو، تم حرام کی اولاد ہو، تمہاری ماں نے کوئی حرام کیا، آپ بتاؤ آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ طاقت ہوگی سر اتار لو کہ تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ تیری ہمت کیسے ہو گئی؟ تو نے میری ماں کو حرام کاری کرنے والا کہا، تو نے میری نسبت کسی اور باپ کی طرف کی۔ بالکل یہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ایمان میں شک کرے اور اسلام کے اندر شک کرے، کتنی تکلیف اسے ہونی چاہیے 1000 گنا بڑھ کر اس سے۔ تم نے کیا کہہ دیا میرے متعلق؟ میں نے اللہ کو اللہ مانا ہے، میں نے کائنات کا رب مانا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کے پیغمبر کو پیغمبر مانا ہے۔ نماز کا دیا ہوا ایک نظام ہے،
اکیلی نماز نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اپنی حقانیت تابعداری رب العالمین کو ماننے کا ایک طریقہ دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک مسلمان وہ، دوسرا وہ، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا نہیں اللہ میرا رب ہے میرا رب، میرے اوپر حالات کیسے ہیں میں نے اپنے اللہ کو اللہ مانا ہے، ٹوٹ جاؤں مر جاؤں کچھ بھی ہو جاؤں نہیں، میں نے اپنے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ ہوا کرے غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، کبھی ٹوٹ آتی ہے، کبھی اچھائی آتی ہے، کبھی ترقی، کبھی تنزل، نہیں میں نے اللہ کو اللہ مانا ہے۔ قال رب السماوات والارض، میرا اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، میں ایک منٹ کو ہٹنے کو تیار نہیں۔ جس زمانے میں اس زمانے کے ایک باطل پرست نے، ایک منکر خدا نے، منکر رسول نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نمائندے کے، آپ کے پیارے صحابی کے ایک برچھا مارا جو یہاں سے لے کر یہاں تک پار ہو گیا، وہ زمین میں گر گئے، منہ سے ناک سے یہاں سے خون کا فوارہ نکلا، اور وہ اللہ کا بندہ کہہ کر گیا فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم کامیاب ہو گیا، جس لیے ایمان لایا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں، کامیاب ہو گیا، جاؤ باڑ میں۔ ہائے ہائے، کا مقصد حیات تو یہی تھا میری موت ایمان پر آ جائے بس ہو گئی۔ بچے یتیم ہو رہے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، بیوی بیوہ ہو رہے ہیں ان کا مالک اللہ ہے، جی جاؤ ان کا مالک اللہ ہے، میں نہیں جانتا، میں ان کا پالنے والا کوئی ہوں، مجھے تو اللہ نے وقتی طور پر باپ کی شکل میں ان کا ذمہ دار بنایا، اصلی پالنے والا تو اللہ ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی تو کہا تھا، کہا ابراہیم جنگل میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب تیسری مرتبہ کہا اس کے بعد مڑ کر کہا کہ ہاں اللہ کا یہی حکم ہے۔ میں اس واقعے کو بہت بیان کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، یاد دلاتا ہوں آپ بھی۔ اس زمانے میں آپ سے کہوں اپنی بیوی کو 2-3 دن کے، 5 دن کے، 3 مہینے 4 مہینے کے بچے کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دے، جاؤ کچھ دیر کے لیے، لوٹ کے آؤ گے تو شاید اسی منٹ واپس ہو جاؤ گے، جبکہ معلوم ہے کہ سنبل میں 6 لاکھ کی آبادی بھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ لائٹ آ رہی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ سانپ سپوڑیے اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، یہ بھی معلوم ہے ڈاکے اتنے نہیں ہوتے، یہ بھی نہیں معلوم کہ قتل و غارت گری، یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا، یہ بھی معلوم ہے کہ دور میں روشنی نظر آ رہی ہے، سارے کا سارا شہر آباد ہے۔ وہ اللہ کی بندی بیچ جنگل میں اکیلی اپنے بچے کے ساتھ، آئے آئے اللہ اکبر، کیا ایمان تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، کہا ابراہیم جاؤ، جو اللہ ابراہیم کے ذریعے پال رہا تھا وہ اللہ اب مجھے بغیر ابراہیم کے پالے گا، جاؤ 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 جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ کیا توکل، کیا ایمان، کیا اعتماد، کیا بھروسہ۔ میرے پیارے مجھے کہنا دو، جتنا پیسے پر بھروسہ اتنا تو ہمیں اللہ پر بھی نہیں، جملہ خطرناک ہے، ہائے ہائے، جتنا اپنی عزت پر بھروسہ ہے اتنا اللہ پر نہیں۔ آپ میرے جگر کے ٹکڑے، آپ سے نہ کہوں اپنے دل کی بات تو کس سے کہوں، مجھے معلوم ہے آپ کس لیے تشریف لاتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت ایمان، رب العالمین کو ماننا، حقیقت ایمان، دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، قیامت ہو جائے، جم جائے اور ہمارے خون کا حصہ بن جائے، ہماری ہڈیوں میں اتر جائے، میرا رب اللہ ہے، حضور پاک علیہ السلام سچے رسول ہیں، میں ان کی تہذیب کے مقابلے میں کوئی تہذیب، ان کے دین کے مقابلے میں کوئی دین، ان کی تعلیم کے مقابلے میں کوئی تعلیم، ان کے نظام کے مقابلے میں کوئی نظام میں ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ کے 6 آدمی آئے، اور آنے کے بعد رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی کھو میں حضور پاک علیہ السلام سے بیعت کی، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس سال، اگلے سال جب آئے تو تقریباً 80 آدمی لے کر آئے۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہاں سوچ کر سمجھ کر شعور کے ساتھ دل کی گہرائی سے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، سوچ کر دیا تھا جو کہیں گے مانیں گے، جو سنیں گے آپ سے اس کو مانیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ حالات تو آتے رہتے ہیں، کبھی دوپہر، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی اندھیرا، کبھی عشاء کا وقت، کبھی مغرب کا۔ یہ دنیا کا بنایا ہوا نظام اللہ نے اس لیے تو بنایا کہ میرے بندے سمجھ لینا، یہ دنیا ایک حالت میں کبھی نہیں رہا کرتی، یہ تو آتے رہیں گے۔ میں اور آپ دنیا میں کوئی دامادی کا رشتہ تو لے کر آئے نہیں، ہمیں کچھ نہ ہو، ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ حکم یہی ہے کہ رب العالمین سے عافیت مانگی جائے، حکم یہی ہے کہ رب العالمین سے خیریت اور عافیت اور رحمت مانگی جائے، حکم یہی ہے کہ رب العالمین سے کہا جائے کہ اللہ آزمائشوں سے بچا لیجئے۔
مگر رب العالمین کا اپنا بھی تو ایک نظام ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کوئی اللہ کا بندہ ہو اور اللہ کو چھوڑ لے گا یوں ہی؟ میرے پیارو بندگی کا ثبوت دو. مجھے ایک ماں بتلا دو اس دنیا کے اندر جو اپنے بچے کے اوپر اپنے ہاتھ سے جوتا لے کر کبھی کبھی بجا دیتی ہے, اپنے ہاتھ سے تھپڑائی کر دیتی ہے, اپنے ہاتھ سے پٹائی بھی کر دیتی ہے, لیکن اس کے پاس کھڑی ہوئی کوئی عورت اور آ کر 2 چاٹے مار دے اس کے بچے کے, آنکھیں نکال لے گی اس کی. تیری ہمت کیسی ہو گئی؟ بچہ میرا ہے, میرے دل کا ٹکڑا, تو نے کیسے مار دیا؟ تو کیوں مارتی ہے اس کو؟ یعنی میرا اپنا ہے, میں تربیت کے لیے ہے. اللہ بھی یہی کہتا ہے, میرے بندے کسی اور سے نہیں پٹواؤں گا. ہائے ہائے, اللہ کے بندوں کو جو چاہے ہاتھ اٹھا لے, جو چاہے مار دے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ رب العالمین نعوذ باللہ خدا کی پناہ, کیا اس کی محبت ماں سے بھی کم ہو گئی؟ کہو گے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ ہاں اللہ کی محبت نعوذ باللہ کیا ایک ماں سے بھی کم ہو گئی کہ وہ جسے چاہے پٹواتا؟ کبھی کبھی ماں بھی تو آنکھ کر دیتی ہے. مانگ کر آئی تھی حج میں, مینا میں گئی, عرفات میں گئی, مزدلفہ میں گئی, ملتزم پر گئی, باب کعبہ پر گئی اور مقام ابراہیم کے اوپر گئی. اللہ اولاد دے دے, اولاد دے دے, اولاد دے دے. جب اولاد ہو کر بگڑ گئی اور اس کے بعد خطرناک ہو گئی اور ماں کو مارنے لگی, وہی ماں جو اس کو مانگ کر آئی تھی وہ یہ کہتی ہے, اچھا ہوتا کہ تو مر جاتا, اچھا ہوتا کہ تو مر جاتا. کتنی تکلیف پہنچائی. میرے پیارو, ہم اللہ کی ذات کو اپنی طرف سے کیا پہنچا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا تکلیف دے رہے ہیں؟ کبھی سوچو. اور پھر یہ کہتے ہو کہ دنیا یہ کر رہی. ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ابھی میرے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ماشاءاللہ بہت عالم دین, بڑے اللہ کے بندے, ایسی نہیں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے, بڑے مقبول, بڑے اللہ کے بندے. میری بغل میں بیٹھے تھے, باتیں ہونے لگی مغرب بات. کچھ میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے میں نے کچھ زمانے پہلے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس جگہ بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام ساتھ میں. میں نے دیکھا کہ آپ بہت کمزور ہیں, تو میں نے بڑے ادب اور احترام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کیا حال ہے آپ کا؟ کہا کہ امت کے اعمال نے تکلیف دی ہے. ہم نے ماں باپ کو تو ٹھیس پہنچائی, ہم نے اسلام کو تو پہنچائی. خدا کی قسم اللہ کے رسول کو سونے میں بھی چین نہ لینے دیا. ایسے حال دیکھ کر آیا ہوں, سچ کہتا ہوں, جتنے زمانے سے اللہ نے توفیق دی آنے جانے کی, یہ سعادت اللہ کے کرم سے ملی. حضرت وہاں تشریف لے آتے ہیں اس موقع پر, حضرت کی بھی زیارت ہو جاتی ہے. جتنی تکلیف اس مرتبہ ہوئی شاید اس سے پہلے کبھی نہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی قبر اطہر قدمین شریفین کی طرف سے ایک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کمر بالکل یعنی اس دیوار سے لگی ہوئی ہے جس کے پیچھے قبر مبارک ہے, اور باقاعدہ وہ پورے مجمع کے فوٹو کھینچ رہے ہیں. 1 لاکھ آدمی اگر پہنچ رہے ہیں تو شاید 95,000 فوٹو میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ایک صاحب سے کہا, خدا کی قسم اللہ کتا اور سور نہیں بنا رہا ہے, بہت بڑی بات, سچ کہتا. اور میں نے آپ کو سنایا تھا آج سے 8 مہینے پہلے ایک دن عصر کی نماز کے بعد وہاں کے امام نے, مسجد نبوی کے امام نے کھڑے ہوئے ایک دم سلام پھیر کر, حالانکہ اماموں کا طریقہ یہ نہیں, وہاں جو بات کہی جاتی لکھ کر کہی جاتی, ان کا خطبہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دم کھڑے ہو گئے, کسی صاحب کی میوزک موبائل کی گھنٹی بولی, امام کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں نے رات ہی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا, فرمایا آپ نے تم نے میری مسجد کو گانوں کا اڈا بنا دیا. طواف میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک لمبی چھڑی ہے, اس میں موبائل بنا ہوا, جس لڑکی کے خاندان میں شادی ہوئی ہے اسے بیچ میں لے لیا ہے. کوئی لڑکا ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے, کوئی ان کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہے, پورے خاندان کی لڑکیاں ساتھ ہیں اور مووی بن رہی ہے ساتھ موبائل کے ساتھ, اور ان کا یہ طواف ہو رہا ہے. اللہ اپنے غوث و غضب کے ساتھ موجود ہے. یاد رکھنا, نام کا مسئلہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں نام کوئی اور نہیں تھے, مکہ مکرمہ میں نام پہلے سے موجود تھے. ابراہیم کا لفظ موجود, اسماعیل موجود, لفظ عبداللہ موجود, حضور پاک علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا, آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. یہ سارے نام جو میرے اور آپ کے استعمال ہوتے ہیں یہ سارے نام موجود تھے. نام سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ہاں اس زمانے کا حج بھی تھا, اور اکیلا حج نہیں, آپ کو شاید تعجب ہوگا, ایک آدمی تھا مطعم ابن عدی, وہ کہا کرتا تھا کہ مینا کے میدان میں جب حاجی آ جائیں تو کوئی چولہا نہیں جلائے گا, آج سب کا کھانا میری طرف سے.
اگر 20,000 بھی آئے ہیں اس زمانے میں، اکیلا مطعم 3 دن تک ان کی دعوت کرتا ہے، بولے یہاں چولہا نہیں جلے گا، تم ہمارے مہمان۔ وہ حج کے متولی تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور زمزم کے کنویں کے وہ متولی تھے، اور دنیا کے آنے والے مہمانوں کو اپنی طرف سے پیسے خرچ کر کے ان کی خدمت کرتے تھے۔ مگر مسئلہ نام کا نہیں تھا، نام کا نہیں تھا، کعبۃ اللہ کے پڑوسی، کعبۃ اللہ کی بغل میں رہنے والے۔ اور جب زندگی میں عمل میں گڑبڑی آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو بھیجا، جن کی قسمت چمکی سو چمک گئی، اور جن کی قسمت کے اندر بربادی تھی، پھر اللہ نے وہ کیا جو غزوہ بدر کے اندر۔ میرے پیارو، بات لمبی ہو جائے گی، اس حقیقت کو سمجھو، مذہب اسلام کا نام الگ ہے، حقیقت الگ ہے۔ میں اپنے اندر غور کروں، آپ اپنے اندر غور کریں، حقیقت میں کمی تو نہیں، اگر کمی نہیں ہے تو بہت مبارک۔ اپنے آپ کو شک سے بچاؤ، شک والی مجلسوں سے بچاؤ، شک کے تبصروں سے بچاؤ۔ جب قرآن کے اندر ایک بات آ گئی اور جب حدیث شریف کے اندر ایک بات آ گئی، ساری دنیا بھی کہا کرے۔ حضرت حبیب بن زید کا واقعہ ہے، ایک عیسائی بادشاہ نے ایک موقع پر انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا میں تجھے نصرانیت کی دعوت دیتا ہوں، تو عیسائی ہو جا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہا نہیں مانتا۔ ان فی اذنی لصمما عن سماع ذلک، میرے کان بہرے ہیں، میں تیری سننے کو تیار نہیں۔ ہائے ہائے، ظالم بادشاہ نے ایک ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا۔ کیا درگت بنی ہوگی۔ کہتے ہیں میں دوبارہ تیرے پر نصرانیت کو پیش کر رہا ہوں، تو نصرانی بن جا۔ کہا نہیں سننے کو تیار ہو، یہاں سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ وہ ظالم کہتا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ لو، یہ بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر کہتا کہ میں تیرے پر نصرانیت کو پیش کر رہا ہوں۔ کہا سننے کو تیار نہیں۔ ہائے ہائے، دونوں ہاتھ غائب ہے۔ کہا اس کی ٹانگ کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دی۔ سب کچھ کٹ گیا، اور اللہ کا بندہ چلا گیا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا اللہ کے نام کو اور اللہ کے دین کو۔ میرے پیارو، ہم نے معمولی تجارت کی بنیاد پر، کپڑوں کی بنیاد پر، لڑکیوں کو سجانے کی خاطر ایک ایک چیز کو ٹکے میں نکال دیا، اپنے گھروں سے بیچ دیا۔ دل مت توڑو، غور کرو، آخر دنیا سے جانا ہے، آخر دنیا سے جانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، آپ کہیں گے میں تمہیں کیا دے کر آیا تھا، تم کیا لے کر آئے۔ کتنی تکلیف ہوگی ہمارے وجود سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اسلام نصیب فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو اسلام سے آباد فرما دے، اسلامی تعلیمات سے آباد فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلامی شعور، اسلامی سمجھ دے دے، حقیقت اسلام اور حقیقت ایمان دے دے۔ رب کریم جو کچھ کہا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔